خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، ارے جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، کسی بھی امتی کا کسی مشقت میں پڑ جائے میرے آقا کو گوارا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ خوشی میں نہ سنبھالتے۔ ہمارے آقا کو ہمارا کسی مصیبت میں پڑنا یا مشقت میں پڑ جانا گوارا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حاضر جو موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ، سب سے مشکل وقت تو حشر کے دن کا ہے، فرمائیے ہم حشر کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ ہم سب کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی میزان پہ چلے آتا، جہاں میری امت کے عمل تولے جا رہے ہیں، ان کے عشق و محبت سے پڑے ہوئے درود و سلام کی برچیاں ڈال کر ان کے اعمال کو زیادہ کرنا۔ یا رسول اللہ اگر میزان پر نہ پاؤں تو پھر کہاں آپ کو تلاش کروں؟ کائنات کے محبوب نے فرمایا حوض کوثر پہ چلے آنا، میں اپنی پیاسی امت کو اپنے دست مبارک سے جام پلا رہا ہوں، ان کے صدقے میں مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ یہ عاشق صادق عاشق مولانا احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب سرکار اچھوں کو جام پلا رہے ہوں گے تو ان کی برکت سے ایک بوند ہمیں مل گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پل صراط پہ چلے آنا، پل صراط پہ جب میری امت کا گزر ہوگا، جبریل امین علیہ السلام کے پر پیچھے ہوئے ہوں گے، میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا یا رب سلم امتی امتی امتی۔ یہ کہہ دو کہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو یا رسول اللہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا ادب اور ایسا پیارا ایمان اپنے آقا کے اختیار پر غیر متزلزل یقین اور ایمان، یا رسول اللہ اپنی امت کو پل سے اس طرح گزار دینا کہ جبریل علیہ السلام کے پیر پیچھے رہ جائیں، انہوں نے خبر بھی نہ ہو، آپ کی امت گزر جائے۔ اللہ اکبر، جبریل امین علیہ السلام کی شان پر کیا کہیں؟ تو عزیز علیہ ما عنتم حریص، امت کے لیے حریص بھی ہے، کوئی مال و زر کا حریص ہے، کوئی حکمرانی کا حریص ہے، مگر ہمارے آقا اپنی امت کے لیے حریص ہے۔
بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ صفات تو اللہ نے اپنی ذات میں رکھی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ سارے لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا بے شک میں سارے لوگوں کے لیے رؤوف ہوں، رحیم ہوں۔ میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بھئی رحم کرو دوستو، پلیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت پلیز، بہت مہربانی۔ اللہ سارے لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، اور محبوب کی باری آئی فرمایا میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ اب دیکھو اپنے نبی کو اپنے لیے رؤوف اور رحیم کہیں، اور اپنے خالق کو اپنے لیے رؤوف اور رحیم کہیں، تو فرق کیا پڑا؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات اور صفات کا خود مالک ہے، اور ہمارے نبی اللہ نے ان کو یہ صفات عطا کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو رب کائنات نے آپ سے کلام فرمایا۔ بڑا ناز، بڑا وجد آیا، میرے اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، اس مرتبے کا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا۔ میرا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، اتنا مقام اور مرتبہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی دل میں خیال آیا ہی تھا، آواز آئی، اے میرا کلیم، میں نے تیرے دل کو متواضع پایا تو نواز دیا۔ وَمُدْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیال کر اللہ کی توحید پر اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پکا ہو جا۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرا کلیم، لولا محمد و امت لما خلقت الجنة والنار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك يا موسى۔ اے موسیٰ، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ نبی ہوتے، نہ مرسل ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ ملائکہ ہوتے۔ الغرض ہے موسیٰ تو بھی نہ ہوتا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا۔ محمد نہ ہوتے خدائی، نہ ہوتی خدا نے یہ دنیا بنائی، نہ ہوتی۔ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کون سی ہستی ہے؟ اور میں یہ میرا محبوب ہے۔ عرض کی یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور یہ تیرا حبیب ہے۔ مل فرق بین الکلیم والحبیب، تو کلیم اور حبیب میں تو نے فرق کیا رکھا ہے؟ تو کائنات
کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا کلیم وہ ہے جو میری رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی میں رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا کلیم، یہ تھوڑی سی بات کر کے ذرا عشق و محبت کی داستان میلاد ہے، میں پھر جو موضوع مجھے دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس طرح اگر آپ سننا چاہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں تیرا کلیم ہوں، یہ تیرا حبیب ہے، الفرق بین الکلیم والحبیب، تو نے کلیم اور حبیب میں فرق کیا رکھا ہے؟ تو کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا کلیم وہ ہے جو چل کر دور سینہ پہ آئے، اور میں کہوں فخلنا علی انک بالوادی المقدس طویٰ، اے کلیم تو پاک وادی میں داخل ہو رہا ہے، جوڑے اتار کے آنا، اور حبیب وہ ہے عرش پہ جائے وَتَمَسَّكَ الْعَرْشَ بِأَزْيَالِهِ، عرش میرے محبوب کے دامن کو تھامے، بوسے لے، لپٹ جائے، سوال کرے آقا اپنے قدوم لدو مجھ پر رکھو، مجھے قرار آ جائے۔ اللہ یہاں پر جب سرکار عرش کے قریب ہوئے وَتَمَسَّكَ الْعَرْشَ بِأَزْيَالِهِ، عرش نے میرے محبوب کا دامن تھام لیا اور جوڑے اتارنے لگے، آواز آئی لا فخلنا علیہ، محبوب جوڑے نہ اتار، عرش کی یا اللہ میرا بھائی کلیم تو فرش پر تھا، میں عرش پر آیا ہوں، اسے جوڑے اتارنے کا حکم ملا تھا۔ فرمایا میرا محبوب یہ بھی تو دیکھنا، وہ اور تھا وہ اور ہے۔ پھر ندا آئی ذرا اس بات پہ بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ اللہ اکبر، محبت کی بات، جبریل امین علیہ السلام نے میرے محبوب کے مزاج کو جانا کہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اور امت کے لیے حریص بھی ہیں، امت کے لیے رعوف بھی ہیں، امت کے لیے رحیم بھی ہیں۔ معراج کی رات جب میرے آقا براق پر سوار ہونے لگے، آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا کہ براق پر سوار ہونا، دین کو سنبھالنے والے اسرافیل علیہ السلام ہیں، لگام پکڑنے والے میکائیل علیہ السلام ہیں، اور رکاب کو تھامنے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ یہ کیفیت، یہ منظر، جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آج آپ کے دیدار کا مشتاق اللہ،
انشاءاللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، ذرا جلدی کیجیے۔ جبریل امین علیہ السلام کو میرے آقا نے فرمایا جبریل سواری کے لیے براق حاضر ہے اور بارات حاضر ہے، اللہ کی نوازشات مجھ پر ہو رہی ہیں، کل جب میری امت کا گزر پل صراط پر ہوگا تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے جھٹ عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں اپنے پر بچھا براق کے نور پہ بطحا کے شاہ سوار چلے، دنا کی سمت مدینے کے تاجدار چلے، کچھ ایسی شان سے مدینے کے تاجدار چلے کہ جبریل بن کے رکابدار چلے۔ یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ اگر سمجھ آئے تو یقین جانو دل بھی منور ہو جائے گا، سینہ بھی منور ہو جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجت الوداع کا موقع ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، خود جب یہ ان آیات کا نزول ہوا تو خود اپنے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا، ہمارے آقا پر ساری نعمتیں اللہ نے پوری فرما دی اور اللہ نے ہمارے نبی کے دین کو پسند فرما لیا۔ توجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے پیارے ابو بکر ذرا غور تو کر، آج کا دن کتنا عظیم ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا محبوب آج میں نے تجھ پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی، دین تیرا مکمل کر دیا۔ توجہ ہے پیچھے ذرا جائیں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل آئے، کسی پر دین مکمل نہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے سادگی سے عام انسان بھی اس بات پہ غور کرے اسے سمجھ لگتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ساری نعمتیں میرا محبوب میں نے تجھ پر مکمل کر دی، دین بھی مکمل کر دیا، نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کائنات فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یعنی شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کا شمار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک نعمت میں دینے لگا ہوں، سمجھو کسی نعمت پر میں نے احسان نہیں جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آج جو میں نے نعمت تم کو دی ہے سنو، مجھے بھی یہ نعمت دیتے ہوئے ناز آ گیا ہے۔ رب ہے نا سارے جہان کا،
کر کے دیکھو، وہ سب کا پالنے والا ہے، سب پر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر انسان کے لیے انوکھی نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں پر کوئی احسان نہیں جتلایا۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا میں نے بہت بڑا احسان کیا، کافروں پر نہیں، ان پر احسان ہے بھائی، مومنوں پر سب سے بڑھ کر ہے ہم پر یہ فضل خدا کہ ہمارے نبی ہیں احمد مصطفیٰ، حسن و جمال کا، اختیارات کا، معجزات کا، اور کسی بھی پہلو سے ہم اندازہ کریں تو ہمارے آقا ہر لحاظ سے کامل، اکمل، اجمل، ہر لحاظ سے کامل ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب ہمارے آقا پر ساری نعمتیں مکمل فرما دی، دین مکمل فرما دیا، بات تو سمجھ میں آ گئی، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کائنات کے خالق و مالک قرآن میں بھی دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ میرا محبوب نبیوں کے آخر میں آنے والا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی دانائے ختم الرسل، مولائے کل، جس نے تمہارے راہ کو بخشا فروغے وادی زینا۔ بات سمجھنے والی، نگاہ عشق و مستی، اگر کسی کے دل میں محبوب سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، تو اسے یہ وجہ بتائے گا کہ اب میرے محبوب کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر۔ معراج کی رات کائنات کے خالق و مالک نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں بلا لاؤ۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب آنے والا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، اگر واقعہ بیان کروں تو پھر رات نہیں ہو سکتا۔ جب حضور تشریف لائے تو انبیاء نے کون سا سلام پیش کیا؟ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اے سب سے اول آنے والے، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جن آدم تے پیارا کل بنیا۔ تو انبیاء کرام نے ہمارے
ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کون سا سلام پیش کیا؟ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا عاشرو۔ حشر کے دن بھی سب کے کام آنے والے تجھ پر ہمارا سلام ہو، سب سے اول آنے والے، سب سے آخر آنے والے، اور حشر کے دن سب کے کام آنے والے۔ یقین جانو، یہ تو حضرت صاحب جانتے ہیں، یہ طویل حدیث پاک ہے، میں وہ بھی حوالتاً پیش کروں گا۔ سارے نبیوں سے ہو کر جب سب لوگ پریشان ہو جائیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے نا تو وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد۔ اب سب لوگ سرکار کے انتظار میں یوں دیکھ رہے ہوں، کہیں سے وہ ماہ مدینہ نظر آ جائے، مدینے کا چاند نظر آ جائے، دکھیوں کو سہارا نظر آ جائے، اور شفاعت کا سر پہ تاج لیے نظر آ جائے، تو سب دیکھ رہے ہوں گے۔ جب نظر پڑے گی نا تو سرکار دیکھو وہ کس شان سے سرکار آ رہے ہیں، محشر میں دھوم مچ گئی، غم خوار آ گئے ہیں۔ شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے ستارے نبی، بخش دوں گا اے میرا محبوب، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ سارے نبی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایک بات کو اگر سمجھیں تو یقین جانو سینے میں ایک محبت کا ہلچل سا زلزلہ آ جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنا ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اب آئیے ذرا اس طرف کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام بڑے ناز و نام سے پڑے، جہاں دھوپ ہوتی بادل سایہ کر دیتے، بھوک لگتی تو ان کے لیے من و سلوہ کا نزول ہو جاتا، مزے سے وہ اللہ کی نعمتوں بغیر کمائے کھا جاتے۔ ایک شہر میں داخل ہوئے، کہا میرا کلیم انہیں کہو کہ شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کریں۔ اس میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، اے اللہ کے کلیم ہم نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ لڑیں، یہ نہیں ہم سے ہوگا۔ اللہ اکبر، فاذهب وانت رب فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے ان سے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں سائے میں، بادلوں کا سایہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے من و سلوہ کا نزول ہم کھا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ توجہ ہے جی، بدر کی وادی میں 1000 کا لشکر آ گیا، لشکر جرار آ گیا۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں سے مشاورت کی، اور غلام کتنے ہیں؟ صرف 313 تھے ان کے پاس، 8 گھوڑے، 6 زریں،
8 شمشیریں، 2 گھوڑے، 8 زریں، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ سا کالی کملی والا تھا۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ تو کیا چیز ہیں، ہم دیوں سے بھی لڑ جائیں گے، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں کر جائیں گے۔ پھر بدر کی وادی میں میرے آقا کے غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ کی مدد آئی اور اسلامی ریاست مدینہ کی ایک ایسی صبح طلوع ہوئی جس سے ریاست مدینہ کا نام دنیا میں اجاگر ہوا۔ تھے تو وہ آبا ہمارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ کرے فکر بردار ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ احد کی وادی میں ایک لشکر جرار آیا۔ میں یہاں پر بھی صرف حوالتاً پیش کروں گا۔ جنگ ہوئی، لوگوں نے افواہ اڑائی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایک مدینہ پاک میں ایک عجب کیفیت، عجب منظر کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، عورتیں بھی نکلی۔ ایک اماں ضعیفہ وادی بدر کی، وادی احد کی طرف آ رہی ہے، راستے میں کوئی مجاہد ملا، اس نے کہا اماں تیرا بھائی شہید ہو گیا؟ کہا میں نے بھائی کا نہیں پوچھا، میرے آقا کا بتاؤ۔ دوسرا ملا، اس نے پوچھا، اماں نے پوچھا بتاؤ، اس نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا؟ اس نے کہا میں شوہر کا نہیں پوچھتی، مجھے میرے آقا کا بتاؤ۔ تیسرے نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے سرکار کو دیکھا تو عرض کیا کہ آپ سلامت ہے تو کسی چیز کا غم نہیں۔ اب آئیے ذرا یہ ختم نبوت کے معاملہ میں مسلمہ بن کذاب نے دعویٰ نبوت میرے آقا کے زمانہ اقدس میں آپ کی حیات ظاہرہ طیبہ طاہرہ میں ہی کیا، اور اس نے خط لکھا، اپنی طرف سے اپنے آپ کو رسول لکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لکھا کہ قریش اہل عرب جو ہیں، ساری زمین آدھی آپ کی ہوگی آدھی میری، یعنی میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے اپنی نبوت و رسالت میں اپنا حصے دار ٹھہرا دیں۔ میرے آقا نے بھی خط لکھا مسلمہ کے ذات کی طرف۔ اس نے تو ہمارے آقا کو رسول لکھا، لیکن میرے آقا نے اسے مسلمہ کے ذات لکھا، جھوٹا داعی نبوت لکھا، اور یہ خط حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ دے کر کہا کہ یہ خط مسلمہ کذاب کو بتا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمیں ہمارا دین بہت آسان نظر آتا ہے، جو ہماری مرضی آئے اس سے اپنی زندگی بسر کریں، ہمیں نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ مولوی بھی پورا زور لگا رہے ہیں، یعنی علماء کرام اپنے اپنے سٹیج پر پورے زور سے، زور خطابت سے آپ کے سینوں کو، میرے سینوں کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیران اعظم، اولیاء کرام
اپنے اپنے فیوز و برخات سے ہمارے سینوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم اثر نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنے نفس کی بندگی میں غمے میرے، لیکن نفس کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا علی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارث کو خط دے کر کہا، جو مسلمان کذاب کے پاس یہ خط پہنچا دو۔ بڑی ہی اختصار سے اس بات کو پیش کروں گا۔ جب حضرت مسلمہ کے ذات کے پاس حضرت زید بن حبیب بن زید خط لے کر پہنچے تو اس نے بہت اس بات پر اصرار کیا، اتشہد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے بے خوف کہا، انی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پھر اس نے کہا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، انی احم لا اسمع، تیری اس بکواس کو میرے کان سونی ہی نہیں رہے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو بتا کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا، تیری اس بولنے کو، تیری اس بکواس کو میرے کان سننے سے قاصر ہیں۔ پھر ہر بار وہ تکرار کرتا رہا، ایک ایک عضو آپ کا کاٹتا رہا۔ حضرت حبیب بن زید کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ پوچھتا رہا، تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ یہی فرماتے رہے کہ میرے کان تیری بات سننے سے قاصر۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا رحمت، جب شہید ختم نبوت کے مزار پر آپ کی میت کو اتارنے لگے نا، تو کہا کہ حضور ان کے چہرے کو دیکھ لو، زیارت کر لو۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ اس کے قدموں کی طرف گئے اور قدموں کا بوسہ لے کر کہا، لوہاروں کا بیٹا بازی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ جانیں گے یہ عشق و مستی کی داستان ہے کیا؟ غوث کتب سب ارے ارے، عاشق پھرن اڈیرے۔ دیکھا نا آپ نے، اس دن وقت کے غوث بھی موجود تھے، اقطاب بھی موجود تھے، اوتاد بھی موجود تھے، خاص بھی موجود تھے، مومنین بھی موجود تھے، مگر سب کی یہ بات تھی کہ آج ممتاز قادری کے جنازے کو ہمیں کندھا دینے کو ہی نصیب ہو جائے، اس کی زیارت کرنا ہی نصیب ہو جائے۔ یہ ہے ایمان کی بات۔ کبھی آپ نے اتنا بڑا جنازہ دیکھا ہے جو ختم نبوت کا پہرے دار ہو؟ علماء نے بڑا سمجھایا، ہم نہ سمجھے، جب دین تخت پر آیا تو ایک دن میں ہی سمجھ گئے۔ آپ نے منظر دیکھا ہے نا، وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اپنے سروں پہ پردہ نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی پردہ کر دیا۔ یہ اپنے قریبی افغانستان کا منظر دیکھو، وہاں پر جب دین تخت پر آیا تو سارا سسٹم ٹھیک ہو گیا۔
اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، بے شک علماء بہت کام کر رہے ہیں، اولیاء ہمارے بہت صالحین، بہت سی تبلیغی جماعتیں اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن واللہ خدا کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں، جس دن دین پر تخت پر آ گیا، جس دن دین تخت پر آ گیا، اس دن یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے، مرد حضرات داڑھی نہیں مڈا سکتے، عورتیں ننگے سر نہیں پھر سکتی، بغیر محرم کے نہیں آ سکتی، کتنی برائیاں ختم ہو گئی۔ ایک دم یوں کہہ لو کہ ایک نظام چینج ہو گیا، آئین نوس درزاں طرز کہن پہ آنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہمیں یہ آئین بہت بھاری نظر آتا ہے، اور یارو اپنے چہروں پہ میرے نبی کی سنت کے جھومر کو سجا لو۔ پیر صاحب کہہ کے چلے گئے، میں منت بھی کر رہا ہوں، مان جاؤ، وہ یار چھوڑو، ان کا یہی کام ہے، لیکن قبر میں پتہ چلے گا داڑھی مڈانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، نماز کے تارک کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب آواز آئے گی مجرموں آج میرے پیاروں کی صف سے علیحدہ ہو جاؤ، کیا ہم ان پیاروں سے علیحدہ ہونا پسند کریں گے؟ قبر و حشر میں شرمندگی اور ندامت اور چہروں پہ سیاہی پسند کریں گے؟ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، یہ کوئی اصالِ ثواب کے ہی لیے نہیں ہے، یہ تو قانون ہے ہمارے زندگی گزارنے کا قانون، جو ہمارے پاس اللہ نے اپنے محبوب کے تصدق سے ہمیں عطا کیا ہے۔ واللہ خدا کی قسم یہ ماہ مبارک آیا ہے ربیع الاول، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مہینے سے افضل۔ گمان تو ہوا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رمضان المبارک میں تو ایک رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں خود کائنات کا خالق و مالک اعلان کر رہا ہے کہ مخاطب تجھے کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات ہے کیا، جو ایک رات عبادت کر لے اسے میں 1000 مہینوں سے پڑھ کر اجر و ثواب دوں گا۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے، اس رات کو اتنا مقدم کیوں کیا ہے، اتنا قدر والی کیوں بنا دیا؟ فرمایا میں نے اس رات کو قرآن نازل کیا ہے۔ اس رات کو قرآن نازل کیا ہے، اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات قرآن آئے وہ بڑی عزت والی ہے، جس رات صاحب قرآن آئے۔ سمجھ آ گئی ہے تو میرے ساتھ مل کر کہو سبحان اللہ۔ جو جی بات سمجھ میں آ گئی، مکہ المکرمہ سے ایک وفد آیا، یا رسول اللہ، مکہ المکرمہ میں بہت سے لوگ ایمان لائے مگر انہیں دین کا نہیں
اب وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے ان پر ظلم و ستم کرنے لگے تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ یا اللہ پہلے میں نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ جب حضرت عاصم شہید ہوئے تو ان کا سر تن سے جدا کرنے لگے تو شہد کی مکھیوں نے گھیرا ڈال دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ آسمان سے بارش نازل ہوئی، آسمان سے بارش نازل ہوئی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو بہا کر جنتوں میں لے گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے کے قریب کھڑا کیا گیا، کہا یہ کہہ دے کہ میرے نبی کا کچھ مقام نہیں، میں واپس اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہوں تو تیری زندگی چھوڑ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا کے قدموں کی ایک کانٹا ہی چھوٹ جائے۔ ایک جان کیا چیز ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہان سے بینا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بھائی جان کیا چیز ہے؟ اگر کروڑوں جہاں بھی ہو آقا تیری ذات پہ قربان۔ آخر جب سولی کے بندے کے قریب کیا تو کہا کہ تیری خواہش، کہا کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس وقت انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا اور ایک پیغام دیا۔ اب تو نیٹ ورک ہمارے پاس ہے، جدید دور آ گیا ہے، اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی بد نصیبی ہے، ماننے والوں کی خوش نصیبی ہے۔ باد صبا جا شہر مدینے تے دیوی سنہڑا میرا، اے مکے والیاں قیدی کیتا یار خبیب تیرا، ایسے گلوں اے باہیں لاون کیوں تیرے سنگ لایا، کیوں میں واحد رب بچاتا، ایہو قصور خطایاں، جان دیواری یار نہ ڈٹھا، ایو درد ودیرا، نام خدا دے وال قبر دے پایو کدے ہن میرا۔ تو آپ کو شہید کر دیا گیا دوستوں۔ صحابہ کرام کے بے شمار جان ساری کے واقعات موجود ہیں، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پختہ بات ہے کہ اب کوئی نبی ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مرد وصال شدت اختیار کر گیا، وہ شیطان آ گیا۔ شیطان ہم سب کو بھی بہکاتا ہے۔ اب یہ تھکے تھکے اب تیرے جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بھی تھوڑا سبب ہوتا ہے کہ یہ اتنی نیک محفل میں
راضی رحمت اللہ تعالی علیہ مرد وصال شدت اختیار کر گیا. شیطان آیا, کہا ہے راضی, آپ نے تفسیر راضی بھی لکھی, یہ تو بتا کہ تو نے اپنے رب کو کیسا مانا؟ میں نے وحدہ لا شریک مانا ہے. کہا دلیل دے. 360 دلیلیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پیش کی اور رد کرتا رہا. آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے, نگاہ ولایت سے دیکھا تو پانی کا چھینٹا مارا, کہا فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. یارو کسی سے کوئی دلیل مانگنا بھی کفر کے نشان. اب کوئی نبی نہیں, ہم کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگتے. ہمارا ایمان ہے کہ اب کوئی نبی لگا لیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے دوستو عزیزو, عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بس میرا یہ پیغام ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, ایکسیڈنٹل زندگی ہے. میرا سوال آپ سے کیا ہے؟